وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال الله تبارك وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال الله تبارك وتعالى كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الغنائم وأحلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وخاتم الأمم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی آیات اور احادیث مبارکہ جو پڑھی ہے اسی پر آج میں گفتگو کروں گا. سب سے پہلے میں بنیادی طور پر 2-3 چیزیں بتا دوں اور اس کے بعد پھر اصل موضوع جو معراج النبی، اللہ رب العزت نے نبی کو معراج پہ بلا کر نماز جیسا اہم تحفہ دیا ہے تو معراج اور اسی پر روشنی ڈالوں گا. پہلی چیز، یہ جو مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو اس رجب کا یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے اور دعا کرتے کہ اللہ برکت دے رجب میں اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اس رجب کی آج 21 تاریخ ہے. رجب کی 15 تاریخ کو ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مقدس کی آیت سورہ جمعہ کی آیت میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو امیین سے مراد صحابہ ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر آخرین کی بات کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ آخرین کون ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس کی تفسیر کو نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم کی شرح حلیہ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، اور ابو نعیم کی کتاب کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی سے نقل کیا کہ یہ آخرین سے مراد کون ہے. اللہ نے جس کا ذکر قرآن میں کیا ہے آخرین کون ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لفظ لائے لو کان العلم بالسریہ لناولہ رجل من ابناء فارس، اور ابو نعیم کے اندر ہیں لو کان الدین، اور مسلم کے شرح کے اندر حلیہ کے اندر یہ ہے لو کان الایمان بالسریہ. تو بہرحال اب اس کی تفسیر کے اندر علماء نے جیسا کہ شیخ سرفراز احمد خان صفدر نے
اور اس کے علاوہ دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کون ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جس کی طرف نبی نے اشارہ کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، جو صحابہ سے سیکھے گا، صحابہ سے پڑھے گا اور امت کو لکھ کر مسائل دے گا، اور جس کی طرف اشارہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر وآخرین منہم لما یلاقوا بہم کہہ کر کیا۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات 15 رجب کو تھی، اور اس کے علاوہ کل 22 رجب ہے۔ کل 22 رجب کو جس کا ذکر قرآن نے اشارتاً کرام بررہ کہہ کر کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کل وفات ہے 22 رجب کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا امت کے اندر ایک چیز چلی ہوئی ہے، آپ کے یہاں ہو نہ ہو، میں نے جہاں تک باقی جگہوں پہ دیکھا ہے وہاں پہ میں نے بتایا، یہ جو 22 رجب کو جو کونڈے بنائے جاتے ہیں، آپ کے یہاں تو نہیں بنائے جاتے ہوں گے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ یہ اصل میں امام جعفر صادق کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر منائے جاتے ہیں۔ بہرحال جب یہ چیز ہے ہی نہیں تو اس کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اس سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں یاد ہونی چاہیے کہ کس صحابی کی کب وفات ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل وفات یعنی 22 رجب کو وفات ہے۔ اور ایک اور چیز جو آج کل ہمارے نوجوانوں میں ہے، یہ کیونکہ 1 اپریل آ رہا ہے، اسی کے متعلق بھی کہہ کر پھر میں اپنے موضوع پر آؤں۔ نوجوانوں کے اندر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اپریل فول منایا جاتا ہے۔ اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کی پیچھے کی تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک علاقے پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے، اور وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، تمہیں ندی کے اس پار ہم دوسرا شہر بسانے کے لیے دیتے ہیں۔ ان کو ساروں کو جہاز کے اندر بٹھایا گیا اور بیچ سمندر کے اندر ان کو سب کو غرق کر دیا گیا، اور اپریل کی 1 تاریخ تھی۔ اس کے بعد دنیا میں آج تک چلا ہے اپریل فول، جسے کہتے ہیں جھوٹ بول کے کسی کو پاگل بنانا، کسی کو کیا کہنا۔ عام طور پر نوجوانوں میں یہ ہے، اس کی بھی ہم ترغیب دیں، اس سے بھی بچیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میں نے حدیث جو پڑھی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے جس قوم کی مشابہت کو اختیار کیا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس سے ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو 3 باتیں بیچ میں آ گئی، اب اصل موضوع پر چلتے ہیں، جس کے متعلق میں نے قرآن مقدس کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب دیکھیں کہ ہم ایک بات اچھی دیکھتے ہیں اور اس پر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، دنیا والے اچھی چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ معراج والی رات کتنی اچھی ہوگی، خود خدا قرآن میں سبحان اللہ کہہ کر، سبحان الذی کہہ کر اللہ رب العزت اس بات کو شروع کر رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ بات کتنی خوبصورت ہوگی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہاں پر اللہ رب العزت اسریٰ کا لفظ لائے ہیں، اسریٰ یہ معرفہ لائے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے بندہ، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ایک ہے عام بندہ ایک ہے اس کا بندہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی طرف اشارہ کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پھر لیلن کو نکرہ لائے۔ نکرہ لانے کی وجہ، نکرہ اور معرفہ کہتے ہیں عربی میں، ایک ہوتا ہے خاص اور ایک ہوتا ہے عام۔ عام کو کہتے ہیں معرفہ اور خاص، عام کو کہتے ہیں نکرہ اور خاص کو کہتے ہیں معرفہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ لیلن نکرہ لفظ استعمال کر کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ رات کے کسی حصے میں، تھوڑے سے وقفے میں اللہ اپنے محبوب کو لے گیا اور پورے آسمانوں کا سفر کروا کر واپس لایا، بالکل تھوڑے سے وقفے کے اندر۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس لے گئے ہیں، اور وہاں پر اللہ رب العزت کی برکتیں ہیں، اللہ کے انوارات ہیں، لے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو چند نشانیاں بتانے چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ کروانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اپنے محبوب کو سفر کروایا ہے، اپنے محبوب کو لے کر گئے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے
عبد کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کو دیکھ کر، اس بلندی کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ خدا ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے دھوکہ کھایا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کا بیٹا کہہ بیٹھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبے کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا جائے۔ بہرحال پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کے لیے بلایا ہے، جبرائیل امین کو بھیجا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل آئے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوں پر اپنے نورانی پروں کو ملنے لگے ہیں۔ محبوب جگے ہیں، پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کے محبوب، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کو عرش بری کے اوپر لے آؤ، میرے محبوب کو آج میں معراج کروانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہے اور دوسرے ایک اور فرشتے ساتھ میں ہیں اور لے کے گئے ہیں کنویں کے اوپر۔ آب زمزم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آب زمزم سے کیوں دھویا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور نورانی بنانا چاہتے تھے، اور اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ آئے ہیں جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ حتیم کعبہ پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین، محدثین، علماء محققین لکھتے ہیں کہ ایک کعبے کی وہ جگہ ہے جہاں پہ دیوار بنی ہوئی ہے، جہاں پہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ یہ حتیم کعبہ بھی کعبے میں داخل ہے، لیکن ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ کعبہ بنا ہے، تالا لگا ہے اور گیٹ لگا ہوا ہے، ایک وہ کعبے کی جگہ ہے جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ تو حتیم کعبہ سے جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عام امتی جو جائے گا، لیکن اس کے لیے تو عام کے لیے تو کعبہ نہیں کھولا جائے گا، لیکن وہ اگر چاہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کہاں سے کی ہے، اگر اس کے دل میں آئے وہاں پہ میں 2 رکعت پڑھوں، تو وہ حتیم کعبہ جو دیوار تو بنی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ گیٹ نہیں لگا ہوا ہے، وہ کھلی جگہ ہے، عام امتی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی تو رحمت للعالمین ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، تو عام بندہ بھی وہاں نماز پڑھ سکتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والے سفر کو یاد کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حتیم کعبہ سے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر 2 راتیں ہیں، ایک رات معراج والی ہے جو 27 رجب کو ہوئی ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہے 27 ربیع الثانی کو ہوئی ہے، لیکن علماء محققین کا، علماء کا جس پر اجماع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 27 رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ آج تو فرماتے ہیں سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اسلام کے اندر 2 راتیں ہیں اور 2 رفیق سفر ہیں، ایک جبرائیل امین ہے اور ایک ابو بکر ہے۔ ادھر رات ایک معراج والی ہے، ایک رات ہجرت والی ہے۔ ہجرت والی رات کے جو ساتھی ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور معراج والی رات کے جو ساتھی ہیں اسے جبرائیل امین کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ معراج والی رات والے نے، جبرائیل نے نبی کو آ کے جگایا ہے اور نبی کو جگا کر لے گئے ہیں، اور ہجرت والی رات کو دیکھا جائے تو نبی جب غار ہرا میں گئے ہیں، نبی جب غار سور میں گئے ہیں تو ابو بکر نے نبی کو جگایا نہیں بلکہ اپنی گود کے اندر سلایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے ہیں اور سب کو صاف کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر مجھے جانے دیجئے، میں پہلے جاتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں محبوب میں جاؤں گا اور آپ کے لیے بچھونا تیار کروں گا۔ محبوب کو پھر بلایا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے ہیں۔ ابو بکر نے کہا میری گود میں رکھیں سر اور سو جائیں۔ سید عطا اللہ صاحب بخاری فرماتے ہیں کیا نظارہ ہوگا، ابو بکر کی گود مجھے تو رحل نظر آتی ہے، مصطفیٰ کا چہرہ مجھے قرآن نظر آتا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ ابو بکر کی گود میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا اور ابو بکر اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ تو سید صاحب فرماتے ہیں کہ ایک نے جگایا ہے، ایک نے سلایا ہے، اور جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کا انتظام کیا ہے۔ نبی اس پر سوار ہو کر چلے ہیں اور بیچ میں بہت ساری جگہوں پہ گئے ہیں، جیسا کہ بیچ میں بہت ساری نشانیوں پر 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔
طور سینا پر 2 رکعت نماز پڑھی، شعیب علیہ السلام کے مسکن پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک وہ جگہ آئی ہیں جہاں سے جبریل نے کہا یہاں سے جلدی گزرے، کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قوم سبا پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس وجہ سے یہاں سے جلدی چلتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے ہیں، وہاں پر انبیاء علیہ السلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی ہے۔ ایک روایت تو ایک یہ ہے، اور بعض محدثین نے اس پر عجیب کلام کیا ہے۔ اگر میں ان کے کلام کو کھولوں اور اس پر جو 25 کے قریب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، علامہ حقانی نے اپنی تفسیر کے اندر، علامہ شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر 25 کے قریب صحابہ سے یہ روایت لائے ہیں، اور معراج کی اس روایت کو انہوں نے ان سے نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ تو لمبی باتیں ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ایک روایت کے مطابق پہلے نماز پڑھائی، پھر آسمانوں پہ گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر پھر علماء نے ایک اشکال کیا جو علماء کی زبان میں ہوتا ہے، کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھائی اور پھر آسمانوں پر گئے ہیں، تو آسمانوں پر پہلے آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر، تیسرے پر، تو وہاں پہ پھر جبرائیل نے تعارف کروایا ہے۔ تو جب انہوں نے پیچھے نماز پڑھی ہے، تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ فرماتے ہی علامہ ابن کثیر اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین کہ اس بات کی دلیل ہے پہلے آسمانوں پر گئے ہیں اور پھر اس کے بعد نمازیں لے کر جب واپس آئیں، سب سے پہلی نماز جو 2 رکعت پڑھائی یہ فجر کی نماز تھی۔ یہ علماء کا ایک قول ہے، اور ایک قول تو یہ ہے کہ پہلے پڑھائی۔ عام طور پر آج تک ہم یہی سنتے آئے، عوام کے اندر تو یہی بات آتی رہی، لیکن یہ علماء کی بات ہے۔ بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پہلے آسمان پر گئے ہیں، اور پھر وہاں سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں پر گئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر کرنے کے بعد پھر جنتوں کو دیکھا ہے۔ جنتوں سے گزرنے کے بعد اس مقام پہ گئے ہیں جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جبرائیل امین پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب یہاں سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، میرے پر جلتے ہیں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا میرے پر جل جائیں گے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبرائیل تھے نا، رک گئے نا، اگر ابو بکر ہوتے پورے جل جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور آج بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آرام فرما ہے، اور قیامت کے دن جب محبوب اٹھیں گے ابو بکر ساتھ میں اٹھیں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب آپ صدیق اکبر کہہ کر دیں کہ فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ ابو بکر۔ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے وہ، جا کے پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے جس نے۔ جہاں صدیق اکبر کی محبت کے چراغ روشن ہوں گے، قرآن بھی وہی ڈیرے ڈال دے گا، قرآن بھی وہاں نظر آئے گا جہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے ہیں۔ جبرائیل کہنے لگے ہیں اب میرے پر جلتے ہیں، ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں بلندی کی طرف، جہاں پہ فرشتوں اور نوریوں کے سردار جبرائیل امین کی پرواز ختم ہوتی ہے، وہاں پہ انسانیت کے سردار محمد مصطفیٰ کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ نوریوں کا اینڈ ہو جاتا ہے وہاں پہ انسانیت کے عروج کی ابتدا ہوتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گزرے ہیں، عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں، جھکے ہیں جوتے کھولنے کے لیے۔ رب نے فرمایا محبوب جوتے پہن کر آ جائیے، تیرے جوتوں کی وجہ سے میرے عرش کو آج عزت مل جائے گی، تیرے جوتوں کی وجہ سے میرے عرش کو بلندی مل جائے گی۔ مولانا چراغ الدین صاحب اکثر بیانات میں ایک شعر کہا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا لائے تھے کیا لایا نہیں کرتے، مگر جبریل امین تو یوں خالی آیا نہیں کرتے، محمد ہمیں تم سے پیار ہے اس لیے بلایا، ورنہ
ورنہ ہر کسی کو ہم بلایا نہیں کرتے، تمہیں امت کا غم ہے خوش کر دیں گے، ہم یوں جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم کے اوپر پہنچے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جب قرآن نے معراج کی شروعات کی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور جب معراج کا اینڈ ہو رہا ہے، جب معراج کی بلندی پر پہنچ گئے، قرآن کہتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں بھی عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں بھی عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کوئی عجم کا رہنے والا اس سے دھوکہ نہ کھا بیٹھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبد نہیں بلکہ نور ہے، نور تو ان کا غلام ہے، نور تو غلام ہے۔ قرآن نے کہا نا یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، قیامت کے دن یوں آنے کو تو سب آئیں گے، ابراہیم آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، یوں آنے کو تو سب آئیں گے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ آئیں گے۔ آگے بھی نور ہے بلکہ ان کے رضاکاروں کے آگے پیچھے نور، بلکہ وہ ساکن نہیں متحرک نور آگے پیچھے غلاموں کی طرح دوڑتا ہوا آئے گا۔ اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو پیچھے آگے نور آئے گا۔ تو اللہ اور اللہ کے محبوب کے بیچ میں کیا باتیں ہوئی؟ قرآن اس طرف اشارہ تو ضرور کرتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتا ہے کیا باتیں ہوئی۔ میان عاشق و معشوق رمو سیست، کرامن کاتبن راہم خبر نیست۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان میں وہ باتیں ہوئی ہے جو کرامن کاتبن کو بھی خبر نہیں، وہ اشاروں میں باتیں ہوا کرتی ہے جس کا خبر کرامن کاتبین کو بھی نہیں۔ قرآن کے حروف مقطعات جو ہے نا، اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا راز اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، اشاروں میں باتیں ہوئی ہے۔ پھر اس کے تحت علماء نے ضرور نشانیاں ضرور لگی ہے کہ کاف ہا جب استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ مریم کے قصے کو بیان کیا ہے، جب طٰہٰ جہاں پہ آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو بیان کیا ہے، الف لام میم آیا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کو بیان کیا ہے، یاسین کہہ کر جب پکارا ہے تو اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہے۔ یہ اشارے ضرور ملتے ہیں لیکن کیا ہے اس کا مطلب وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے وہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا تحفہ نماز دی۔ آج مسلمان نماز سے دور ہو گیا، وقت ہو رہا نہیں تو اب نماز پر روشنی ڈالتا انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ سب سے بڑا تحفہ نماز دی، اور نمازیں دی کتنی؟ 50۔ اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ تجربے کی بنیاد پر کہا۔ بعض مرتبہ تجربہ جو ہے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے، لمبی بات ہے، یہاں تک کہ آخر میں اللہ رب العزت نے 5 کی اور کہا کہ محبوب تیری امت سے کہہ دینا 5 نمازیں پڑھیں اور میں ثواب 50 کا دوں۔ اور اللہ رب العزت نے نمازیں دی، یہ 50 کا ثواب۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام نے جو نمازیں پڑھی ہے انہی میں سے اللہ نے دی ہے کہ جب کوئی ان نمازوں کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ فجر پڑھے گا وہ ثواب ملے گا جو آدم علیہ السلام روتے رہیں اور جب توبہ قبول ہوئی ہے آدم نے 2 رکعت شکرانے پر پڑھی تھی، جو فجر پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج امت فجر سے دور ہو گئی، جمعے میں مسجدیں بھر جائے اور باقی دنوں میں آدھی رہے۔ کیا جمعے کے دن ہی ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں، باقی دنوں میں نہیں کھاتے؟ شیطان نے 1 سجدہ چھوڑا مردود ہو گیا اور ہم 40 سجدے چھوڑ رہے ہیں پھر بھی مقبول ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت فیوزم فرماتے ہیں کہ میرا اور میرے رب کا کیا تعلق، یہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آہیں پڑی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تجھے میں خوش کر کے چھوڑوں گا۔ اور ظہر پڑھے، ابراہیم علیہ السلام نے 4 قربانیاں دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہوئے شکرانے پر 4 رکعت پڑھی ہے،
ظہر پڑھے، ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور ابراہیم علیہ السلام جیسی اللہ سے محبت اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اثر کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ سے پوچھا، اللہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کو پر موت طاری کی اور 100 سال تک سلایا، پھر ان کو زندہ کیا، پھر جو ان کو یقین ملا، جو ایمان نے کامل اور اس پر جو یقین ملا، اثر کی جو پابندی کرے اللہ رب العزت اس کو یہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے ایک بندے حضرت ایوب علیہ السلام بہت قربانیوں سے گزرے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے 3 رکعت پڑھی ہے، اللہ نے مغرب کی 3 رکعت دے دی۔ ایوب علیہ السلام کی استقامت پر جو ثواب ملا ہے ویسا ثواب عطا فرما دیں گے اللہ۔ اور عشاء کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پار ہوئے، فرعون سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اور ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میری وجہ سے بھی کچھ عطا فرما دیجئے، تو اللہ نے کہا عشاء کی نماز لے کے جائے، تو عشاء کی نماز جو پڑھے موسیٰ کے برابر ثواب ملے۔ دوسرے قول کے موافق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دامن مل جائے، اس سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ہمیں نمازوں پر اعتماد نہیں ہے، فضائل اعمال کے اندر، فضائل صدقات کے اندر ہمیں نمازوں پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں روزوں پر، عبادت پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جانے والی درود ہمیں ضرور بضرور اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے اور جنت میں ضرور بضرور لے جائے گی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز لائے ہیں، عرش سے لائے ہیں، اس کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ آگے کی باتیں اگلے ہفتے اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق نصیب۔ سب وعدہ کرتے ہیں نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، دل سے ہونا چاہیے، یہاں سے دل سے، اور اثر میں پتہ چل جائے گا بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی نماز جیسی اہم چیز کو ہم چھوڑیں یار، کتنی بڑی، ہم سوچیں ہم کھانا وقت پر کھاتے ہیں اور نماز جیسی اہم چیز کو چھوڑ دیں۔ حقیقت یہ بات ہے کہ بندے کے لیے یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری